ہیں، یہ کافروں پر بہت شدت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس معاملہ پیش کیا کہ رحماء بینہم، شدت کافروں پر کرتے ہیں، رحم آپس میں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے صحابہ کا آپس میں کوئی پھڈا نہیں تھا، صحابہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اور پتا چلا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بزدل۔ ہم نے کہا یار تم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہو، پھر بعد میں یہ بکواس بکتے ہو کہ حضرت علی نے، کیونکہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کر لی تھی، تو کہتے ہیں وہ تقیۃً کر لی تھی۔ تقیہ کر لیا تھا اس لیے کہ پوری قوم گویا کے خلاف تھی، تو آپ نے تقیۃً معاذ اللہ، تقیۃً یعنی جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر آپ نے بیعت کر لی۔ ہم نے کہا واہ، تقیہ کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، اور وہاں پر بیٹے حسین کو دیکھو اپنے پورے کنبے کو شہید کروا دیتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ اگر تقیہ کا عقیدہ، تقیہ اسلام میں جائز ہوتا تو حسین یزید کی بیعت کر کے اپنے کنبے کو بچا لیتے۔ پتا چلا اسلام میں تقیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ حسین کو اپنے سارے گھر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور علی اپنی جان سے ڈر جائے اور ابو بکر کی بیعت کر لے معاذ اللہ۔ ہم ایسے باطل پرست گمراہ فرقوں کو نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے علی فاتح خیبر ہے، علی ابو بکر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عمر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی حضرت طلحہ انصاری کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی حضرت خالد ولی سیوف بن سیف اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ کوئی لڑائی نہیں۔ اب دیکھیے آپ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے گردن پکڑی اس کی اور نیچے جھکایا اور دھکا دیا، وہ زمین پر گر گیا، کہا نکل جائے یہاں سے۔ تو دیکھیے منافقین کرتے کیا تھے اور وہاں پر کیا بات کیا کرتے تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کے کہنے پر ایمان لایا کہ ہم ان کے اندر گھس کر ان کے راز کو یہودیوں کو دیں گے، اور خیبر سے یہودیوں کو جمع کر کے گویا کہ یثرب کا تختہ پلٹ دیں گے، اور گویا کہ عبداللہ بن ابی یثرب کا گورنر بن جائے گا۔ لیکن ازل سے یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ یثرب کے اندر، یثرب کی سرزمین پر محبوب خدا قدم رکھیں گے، اور اس بنجر اور بیماری کے علاقے کو مدینہ منورہ بنائیں گے، اور قیامت تک اس علاقے کی دمک اور رمق مسلمانوں کے سینوں کی دھڑکن بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں شامل ہوئے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ اختلاف کوئی نیا نہیں، سرکار کے دور سے چلا ہے۔ تعظیم اور توہین، ادب اور بے ادبی، حق پر کون جو ادب ہے، جو با ادب ہے، حق پر کون جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرتا ہو، خبیث باطل کون جو اللہ رسول کا گستاخ ہو۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سال پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ان سے خبیثوں کو اور طیبوں کو الگ الگ نہ کرے۔ تو اللہ نے باطل کو خبیث کہا اور اہل حق کو طیب کہا۔ اب دیکھیے سماعت فرمائی، علامہ صاحب تفسیر روح المعانی، علامہ سید محمود عامسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو خطبہ دیا مدینہ منورہ کے اندر وہ کیا تھا؟ اس کے پہلے کلمات یہ تھے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اے لوگوں سنو، جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ اے لوگوں سنو، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔
سارے صحابہ سر تسلیم میں خم ہو گئے. عبداللہ بن ابی باہر نکلا اور یہ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسا گلی کے نکڑ پر اپنے 4 چیلوں کو لے کر کھڑا ہو گیا. اور جو نئے نئے مسلمان ہو تو ان کو جمع کر کے کہنے لگا یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں بھائی؟ ادھر جا کر سرکار کی رسالت پر ایمان بھی لا رہا ہے اور باہر نکل کر بکواس کرتا ہے کہ جناب یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو پہلے تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے نا، پہلے تو اللہ کی اطاعت، اس کے بعد بندوں کی اطاعت. تو دیکھو رسول تو بندہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ خبیث خیال سب سے پہلے منافقوں کے ذہن میں آیا تھا. اللہ رسول کے فرق کا خیال سب سے پہلے. تو اختلاف ابھی کا نہیں ہے، حق اور باطل کا فیصلہ تو سرکار نے خود بھی فرما دیا تھا اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے. اس نے کہا دیکھو ان کو چاہیے تھا کہ ایسی بات کرتے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ جو اللہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن یہ اپنے نام کو پہلے رکھتے ہیں، کہتے جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرے. تو یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی؟ لفظ ہے اس کی کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جس طرح کہ عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے ہیں. دیکھو ہماری تعظیم کو دیکھ کر بابڑا بولتا نہیں ہے کہ یہ خدا کہہ رہے ہیں. تو یہ غلیظ فتنہ رسول پاک کی تعظیم کو الوہیت کی طرف منسوب کرنا، یہ خبیث تصور عبداللہ بن ابی کے ذہن میں پیدا ہوا تھا اور رسول کے سامنے تن من دھن سب قربان کر دینا یہ صدیق اکبر کے ذہن میں پیدا ہوا. سماعت فرمائیے آپ، اس بات کو امام راضی نے بھی نقل کیا. ایک ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. آج کے دور کو سرکار کے دور کو آئینہ بنا کر دیکھیے، گویا کہ آج کا سارا دور وہاں پر نظر آئے گا. سماعت فرمائیے کہ لگے جناب یہ حضرت عیسیٰ کی طرح اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہیں. اس خبیث شخص کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے وہ کیا تھے؟ اس نے کہا فقط محمدن قارف الشرک، یہ محمد نے تو شرک کر لیا، معاذ اللہ اس نبی نے تو شرک کر دیا، العیاذ باللہ. سرکار نے اپنی اطاعت کی بات کی تو اس بکواس کیا کہ سرکار نے شرک کر دیا، العیاذ باللہ. تو اس دیوس نے سب سے پہلے سرکار کو مشرک کہا. آج اگر ان کی ذریت مسلمانوں کو کہتی ہے تو ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے، کان نہیں دھرنا چاہیے، اس لیے کہ شرک کیا ہے اس کی وضاحت آگے ہو جاتی ہے. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتا چلی نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ غلط دیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے میں اللہ کی محبت کو رکھتا اس کے بعد رسول کی محبت کو رکھتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اللہ کی اطاعت کو رکھتا اس کے بعد رسول کی اطاعت کو رکھتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بہت بری لگی. اللہ رب العزت نے گویا کہ یوں کہا ہوگا کہ محبوب آپ اپنی زبان کو سکون دیں، آپ کہیں گے تو حدیث بنے گی، وہ 15ویں صدی کا ملا کہے گا ضعیف ہے. وہ آج کے ٹانگ سے مینڈک خور پیدا ہو گئے، حدیثوں کا دعویٰ کرتے ہو ضعیف حدیث. میں نے کہا ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ بولے جس کا راوی تامو ضبط اور سکھانا ہو. میں نے کہا کون سے رسول نے فرمایا ہے؟ کیونکہ تم تو اہل حدیث، 2 اصول قرآن اس کا رسول ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا؟ بولے وہ امام ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں لکھا ہے. میں نے کہا ابن حجر کون تھے؟ اہل حدیث غیر مقلد تھے کہ مقلد تھے؟ چپ. میں نے کہا دیوسوں وہ شافعی تھے، وہ شافعی تھے. جس سے علم حاصل کر رہے ہو وہ خود مقلد ہے. اللہ اکبر. غیر مقلد نہ تو پہلے کوئی امام گزرا ہے نہ اس نے کبھی حدیث کی خدمت کی ہے. حدیث کی خدمت جس نے کی ہے وہ نہ کسی امام کا مقلد رہا ہوگا. اور ہے میں ضمن یہ بات اگر نکل گئی ہے تو 2 حوالے یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے نہیں جناب تقلید شرک ہے، کیونکہ حق پر کون اس میں یہ بھی وضاحت ہو جائے تو بہتر یہ مسئلہ مارکت الارا بنتا ہے. کہتے جناب تقلید تو شرک ہے، کسی امام کا قول لے لینا اس پر عمل کرنا یہ شرک ہے، کسی امام کے قول کو لے کر اس پر فتوا دے دینا یہ شرک ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا کون؟ کہ اہل حدیث. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اہل حدیث امام احمد. ابے کل تو میں دیکھ رہا تھا یہ جھاڑو مار رہا تھا گلی میں، آج وہ مسجد توحید میں گیا تو باہر نکل کے کہتا میں اہل حدیث ہو گیا. ہم نے کہا واہ جناب، امام احمد بن حنبل 12 لاکھ حدیث یاد کر کے کہے میں اہل حدیث ہوں. تو سارے محدثین سر جھکاتے ہیں. اس کو پینے دھونے کے پر ایک حدیث یاد نہیں کرتا میں اہل حدیث ہوں. اب